عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. اور لگا کہ آس بڑی دور سے میں آیا ہوں. جب کوئی عاشق اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے جس کو دیار غریب نواز کہا جاتا ہے تو شاعر پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ لگا کہ آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کہ آس بڑی دور سے میں آیا ہوں. گناہگاروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، گناہگاروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. اور زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر نے مجھے کر دیا غنی سید. میں صدقے جاؤں تیرے جاؤں کیا غریب نواز. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کی دلہا نوشائے بزم جنت دانہ سبل مولائے گل ختم الرسل آبو غل انبیاء جانو دل اصفیاء، یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بقص پناہ میں جم کر درود پاک ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بتصلی علیہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا رنج و غم، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کے ان کے لیے انعامات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والوں، ان کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، ہر دور میں یہ بات ممکن ہے کہ گناہوں کا بازار گرم ہوتا آ رہا ہے. جیسا کہ پہلے کے زمانے میں جب قوم راہ ہدایت سے بھٹک جاتی اور گمراہیوں کے دلدل میں جاتی ہوئی نظر آتی تو اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو دنیا میں بھیجتا. یعنی کہ یکے بعد دیگر جب قوم راہ ہدایت سے بھٹکتی گئی تو اللہ یکے بعد دیگر ایک نبی کو بھیجتا گیا. اور آخری نبی جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف آ گئے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. لیکن اگر قوم ہدایت سے ہٹ جائے اور اگر وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جائے تو پھر ان کو ہدایت پر کون لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ اب نبوت کا تو دروازہ ختم ہو گیا ہے. تو پھر جب قرآن پاک اور احادیث سے ہم پوچھیں تو وہاں سے جواب یہ ملے گا کہ جب قوم ہدایت سے بھٹک جائے، قوم جب ہدایت کو چھوڑ دے اور راہ ہدایت سے دور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انبیاء اکرام کے وارث یعنی کہ اولیاء کو بھیجتا ہے. جب اولیاء اس دنیا میں آتی ہے، جب قوم راہ ہدایت سے بھٹک جاتی ہے تو وہ دین محمدی کا پیغام دے کر وہ جو کہ دین محمدی میں داخلہ عطا فرماتی ہے. جیسا کہ ایک ہستی ہے
جو بڑی شان والی ہے, بڑی عظمت والی ہے, بڑی رفت والی ہے, جب ان کا نام کسی کے زبان پر آتا ہے تو انسان جھوم اٹھتا ہے. کیسے جھوم اٹھتا ہے؟ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں یارو, ان کو حضور غریب نواز کہا جاتا ہے, ان کو عطا ہند الولی کہا جاتا ہے, عطا رسول کہا جاتا ہے, نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ امام حسین کے لاڈلے ہے, یہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. یارو یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ سراپا اخلاق مصطفیٰ اگر کسی کے اندر دیکھنا ہو تو وہ غریب نواز کو دیکھ لے. سراپا اخلاق مصطفیٰ اگر کوئی ساتھ ہے وہ جناب پاک حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ ہے. یہ اتنی عظمت والی ہے, یہ اتنی برکت والی شان اور عظمت والے لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں کے جو نالین ہوتے ہیں اس کی مٹی کے برابر بھی ہم لوگ نہیں. یہ بڑی شان والے لوگ ہیں. اس لیے کہ یارو آپ نے وہ ایک بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا کہ حضور کا بچپنے میں ہی حضور عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو ایک بچہ ملا تو آپ نے جو ہے اس کو کپڑے پہنائے. ویسا ہی ایک قصہ سرکار غریب نواز کی شان میں بھی ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے جو ہے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. آپ اس کے قریب گئے, اس سے پوچھا بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی چھوٹی عمر ہے, آپ کی جوانی کی دہلیز تک پہنچے نہیں ہے. اس سے پہلے اس سے پوچھا بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے حضور آج بڑا خوشی کا دن ہے اور لوگ جو ہے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جائیں گے, وہاں سے پھر قبرستان اور لوگوں سے جو ہے مصافحہ کریں گے, لیکن میرا کوئی نہیں ہے, میرا کوئی مددگار نہیں ہے, مجھے نئے کپڑے کون دلائے گا؟ غریب نواز نے جب سنا اس بچے کو اپنے ساتھ لیا, اپنے ساتھ لے کر اپنی والدہ کے پاس پہنچے. انہوں نے خیر ماں صاحبہ سے کہا کہ حضور میری امی جان دیکھیں یہ بچہ مجھے راستے میں روتا ہوا نظر آیا تھا, اس کو میں نے اٹھایا اور آپ کے پاس لے کر آ گیا. جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو غیب سے آواز آئی, غریب نواز تم جو ہے غریبوں کو نوازنے والے ہو, اے غریب نواز تم غریبوں کو نوازنے والے ہو. پھر اس کے بعد سے عطا ہند الولی حضور غریب نواز کا نام جو ہے غریب نواز. یاد رکھیں غریب نواز کا نام غریب نواز نہیں, آپ کا نام حسن ہے. غریب نواز آپ کا نام جو یہ لقب ہے, یعنی کہ آپ غریبوں کو نوازتے ہیں. اور یارو یہ تو جب وہ زندہ تھے تب, آج بھی ہم گناہگار اگر ان کے در پر جا کر جھولی پھیلائیں تو ہمیں بھی نوازیں گے. لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایسا بھی کرو ایسا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے, سچے دل سے کوئی پکارنے والا. جب کوئی سچے دل سے لگاؤ لگاتا ہے تو پھر یقین جاؤ یارو غریب نواز ان کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بے شمار کرامات, بے شمار فضائل ہیں. آپ جب اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مدینے سے سفر کیا اور اجمیر شریف میں پہنچے. راستے میں کئی مشکلیں آئی لیکن ہر مشکل کا جو ڈٹ کر آپ نے سامنا کیا. آپ جو ہے اجمیر میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد آپ کے درخت کے نیچے بیٹھے تو جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. پھر وہاں سے آپ چلے گئے, آپ سمندر کے کنارے پہنچے. جب آپ سمندر کے کنارے پہنچے تو لوگ, آپ نے جو ہے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگ جھوک در جھوک آپ کا کلمہ پڑھتے اور اسلام میں داخلہ لیتے. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی ہندوستان میں تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ اگر یہی چلتا رہا تو ہمارا دین جو ہے یہ ختم ہو جائے. غریب نواز کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے ہمیں نکالنا چاہیے. اب اس نے یہ پلاننگ کی اور بڑے بڑے جو جادوگر تھے دور دراز کے جادوگروں کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وہ جادوگر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ بتاؤ کس لیے مجھے بلایا گیا. تو کہا کہ ہمارے یہاں ایک بندہ ہے جو لوگوں کو اپنا دین بتاتا ہے اور اپنی طرف راغب کرتا ہے, تمہیں اس سے کوئی جادو دکھانا ہے جس سے وہ اجمیر چھوڑ کر چلے جائے. اب غریب نواز انا ساگر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, وہ جادوگر آیا. آنے کے بعد آپ کو بہت سارے حربے اپنائے, یہاں تک کہ آپ پر پتھر پھینکے, آسمان سے آپ پر جو ہے بارش نازل فرمائی, لیکن اس کے باوجود بھی اس پر غریب نواز پر کوئی جادو اثر نہیں ہو پایا. جب وہ جادوگر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے بھی بہتر کسی جادوگر کو بلا لو گے تو غریب نواز پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا, ان پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا. جیسے یہ سنا تو پھر اس نے ایک پلاننگ کی اور پلاننگ کے بعد کہا کہ اجمیر کے اندر جو خوبصورت عورتیں ہیں ان کو تیار کیا جائے اور ماشاء اللہ رب العالمین غریب نواز کے سامنے پیش کیا جائے. جب ان کی نظریں ان پر پڑے گی تو یقیناً جو ہے ان کا ایمان ڈگمگانے لگے گا اور وہ جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے اور جن لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے.
آپ لوگ پہلے تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. قریب آ جائیں تھوڑے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے خاتون عورتیں تیار ہوئی اور غریب نواز کے پاس پہنچی. اس وقت غریب نواز قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب وہ جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے ناچنا شروع کیا، لیکن غریب نواز کی نگاہیں اتنے پاک تھی کہ وہ خاتونیں کتنا بھی چلاتی تھی لیکن غریب نواز کی نظریں ان پر نہیں پڑتی تھی. وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہ چلی گئی بادشاہ کے پاس پہنچی کہ ہم سے بھی جو ہے تم جس کے خلاف ہمیں بلا کر لے کر آئے ان پر ہمارا کوئی بھی جادو جو ہے اثر نہیں کرتا. پھر اس کے بعد بادشاہ کا جو وزیر تھا، وزیر، اس نے کہا کہ اب رہنے دو، اب 1 اربہ ہم آخر میں استعمال کر لیتے ہیں. کہا میری بیٹی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے. یار اس زمانے کے لوگ بھی کتنے گرے ہوئے ہوں گے کہ کسی کو دین سے ہٹانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جو ہے داؤ پر لگاتے تھے. ایسے لوگ تھے. جب بادشاہ نے یہ سنا کہ میری یہ وزیر کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اور کتنی خوبصورت ہے، میں آپ کو آسان انداز میں یہ کہہ دوں کہ وہ بادشاہ کے وزیر کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اجمیر شریف میں نکلتی، بازاروں میں نکلتی، تو اجمیر کے جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں وہ نگاہیں بلند کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے کہ کہیں بادشاہ کے وزیر کی بیٹی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہم سے نکاح کرے. اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل تھی. اب اس کو تیار کیا. تیار کرانے کے بعد جو ہے حضور غریب نواز کے پاس لے جایا گیا. غریب نواز کی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب وہ خاتون نے جو ہے ناچنا شروع کیا. ناچتے ناچتے وہ چلانے لگی، یہاں تک کہ غریب نواز ایک انا ساگر کے قریب تھے. اب وہ خاتون جو تھی وہ انا ساگر کے اندر گئی، اور جو اس نے اپنے جسم پر لباس پہنا تھا وہ بہت ہی پتلا اور باریک لباس تھا. اور باریک لباس سے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون دریا کے اندر سے باہر آئے گی تو اس کا پورا جسم نظر آنے والا ہے، پورا جسم اس کا جو ہے نظر آئے گا. اب وہ خاتون دریا کے اندر گئی، اپنا ساگر سے باہر نکلی. باہر نکلنے کے بعد پھر غریب نواز سے چلا کر کہا او اللہ کے بندے مجھے دیکھ لے، کہیں میرے حسن پر لوگ انگلیاں نہ اٹھانے لگے. جب بار بار وہ خاتون کہنے لگی، غریب نواز نے اپنی جو چادر اوڑھی تھی اس چادر کو ہٹایا، ہٹا کر اس کے منہ پر پھینک دیا. پھینک کر کہا کہ ہمارا اسلام کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. جب تک تم اس چادر پر ڈھکو گے نہیں، اپنا جسم چھپاؤ گے نہیں، تب تک میں تمہیں دیکھوں گا نہیں. پھر اس کے بعد غریب نواز کی چادر دینے کے بعد اس خاتون نے چادر کو سمٹے کر اپنے چہرے کو چھپایا. چھپانے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے ہاں یہ کون سا دن ہے جس کے دن کے اندر تم اتنے مگن ہو چکے ہو تو مجھ پر تمہاری نظر نہیں پڑتی. غریب نواز نے کہا یہ تمہارے بابا کا دن نہیں بلکہ یہ دین محمد رسول اللہ. یہ دین ایسا دن ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے اگر یہی دن سچا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخلہ عطا فرما. پھر وہ بادشاہ کی بیٹی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لیا. یارو یہ ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کہ جن کی ایک نظر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. ایسے تو بے شمار ان کی کرامتیں ہیں. آج ہمیں بھی جو ہے غریب نواز سے اس کی عقیدت ایسی نظر رکھنی چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی مشکل میں ہو تو ہمارے لبوں پر صرف اہل بیت کا نام ہی آنا چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت ایک ایسی ہستی ہے، ایسی شان اور ایسی عظمت والے لوگ ہیں کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہو، حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں کوئی دعا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں اپنی امی جان سیدہ فاطمہ کا وسیلہ نہیں لے لیتا. یعنی کہ غوث صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی دعاؤں کو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جب میں سیدہ طیبہ ماں فاطمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. یہ ہے شان اور یہ عظمت والی. اور پیر سے عقیدت بھی ہونی چاہیے یارو، اسی عقیدت کہ پیر کا نام آیا. میں آپ کو ایک قصہ اور سنا دوں کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا بابا فرید الدین گنجے شکر. یہ حضور غریب نواز کے مرید ہیں. بابا فرید اجمیر آئے. اجمیر آنے کے بعد حضور غریب نواز سے مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد ان کو خلافت اور اجازت سے نوازا. نوازنے کے بعد کہا کہ تم دہلی جاؤ اور دہلی میں جو ہے تمہیں دین کی تبلیغ کرنی اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرنا ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر جو ہے خلافت اور اجازت لے کر دہلی میں پہنچے. دہلی میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے جو ہے آپ کا دین، آپ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا. اسی دہلی میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شمس الدین التمش تھا. اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ بابا فرید اتنی کرامت دکھا رہے یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. بابا فرید نے کہ جب اتنی تبلیغ دیکھی تو وہ شمس الدین التمش نے بھی جو کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخلہ لیا.
اب جو ہے دیکھو پیر کی نظر کتنی کام کرتی ہے. انسان کہیں بھی دور ہو, کتنا بھی پہاڑوں میں ہو, اور اگر کسی دوسری کنٹری میں بھی چلا جائے, لیکن اگر سچے دل سے پیر کو پکارے گا تو پیر اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا. لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ پیر ہماری مدد کے لیے آئے. تو بابا فرید جو ہے آپ کا مرید ہوا, یہ شمس الدین التمش بادشاہ تھے. مرید ہونے کے بعد جو ہے آپ سے بیعت کرنے لگے, کئی لوگ آپ کے مرید ہوئے. اب جو بادشاہ کے رہنے والے جو علماء تھے, جو کچھ لوگ تھے, ان لوگوں نے دیکھا کہ شمس الدین التمش کی نظروں میں بابا فرید کے عروج, بابا فرید کا جو ہے مقام بہت ہی بلند ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے تھوڑے کوالٹی میں نہیں چلے جائیں, ہم سب گر نہ جائیں, اس لیے ہمیں جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر کو جو ہے گرانا ہوگا. کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بابا فرید شمس الدین التمش کی نظروں سے گر جائے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, جتنے وہ لوگ تھے, کچھ چمچے تھے, ان لوگوں نے ایک خاتون کو لیا, اور اس خاتون کو جو ہے بہت ساری ہیرے اور جواہرات اور رقم دے کر خرید لیا, اور خرید کر یہ کہا کہ ہر روز شام کے وقت شمس الدین اور بابا فرید جو ہے سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اور جب وہ سیر کرنے کے لیے نکلے تو تمہیں جو ان کا راستہ روکنا ہے, اور راستہ روک کر ان سے یہ کہنا ہے کہ میری مدد کرو, میری مدد کرو, اس لیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے جو ہے میرے ساتھ برا کام کیا, میرے ساتھ زنا کیا, بلکہ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ بھی بابا فرید الدین گنج شکر کا. یہ پیسے دے کر اس خاتون کو خرید لیا. اب چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ, دیکھو ادب کتنا کرتا تھا, شمس الدین التمش بادشاہ تھا, لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر کا ادب کتنا کرتا تھا. ان کا پیر جو تھے وہ گھوڑے پر چلتے تھے, اور بادشاہ جو ہے زمین پر چلتا تھا. آج ہمیں بھی پیر سے اس کی عقیدت اور اس کی محبت اور ایسا ادب کرنا چاہیے کہ جب پیر سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کا لحاظ اتنا ہونا چاہیے کہ پیر پیر ہے. اس لیے کہ یارو ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ پیر تک پہنچانا, اور پیر جو ہے یہ رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں. پیر رسول اللہ تک پہنچاتے اور رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتے. تو خیر غریب نواز نے جو یہ بابا فرید الدین گنج شکر شام کے وقت بازار میں جو ہے سیر کرنے کے لیے نکلے. شمس الدین التمش کے آپ کے قریبی تھے. سیر کرتے کرتے وہ خاتون آئی, اور اس نے جو ہے راستہ روک کر کہا میری مدد کرو, میری مدد کرو, میری مدد کرو. اب بادشاہ رک گیا, رکنے کا حکم دے دیا سب کو کہ رک جاؤ. بابا فرید بھی رک گئے. شمس الدین التمش نے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا جرم ہوا ہے. تو وہ بادشاہ جو خاتون تھی وہ کہتی ہے کہا میرے ساتھ کسی نے زنا کیا. تو وہ جو شمس الدین التمش بادشاہ تھے وہ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم, اگر میرے خاندان میں سے کسی بھی شخص نے تمہارے ساتھ برا کام کیا ہوگا تو ہم اس کو کوڑے ماروں گا, میں اس کو کوڑے ماروں گا. پھر اس کے بعد جو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ زنا کس نے کیا, تمہارے ساتھ زیادتی کس نے کی. تو وہ خاتون جو کہ ماشاء اللہ رب العالمین کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے, یہ بچہ جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر کا, انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, برا کام کیا ہے. اب بابا فرید جو غریب نواز کے مرید ہو ان پر بہتان لگایا, اور غریب بابا فرید کے مرید نظام الدین اولیاء کے مرید امیر خسرو, ایسے لوگوں پر بہتان لگایا. سوچو تو صحیح ہے کتنے گرے ہوئے انسان ہوں گے اس زمانے میں. تو جیسے ہی یہ سنا شمس الدین التمش نے وہ بھی حیرت میں پڑ گئے, کہا میرے پیر ایسا کر سکتے. لیکن بابا فرید کی جو ہے نگاہیں جھک گئی, رونے لگی, کچھ نہیں کہا, بس خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد وہ بکری چلی گئی, گھوڑے چلے گئے. چلنے کے بعد جب شام کا وقت ہوا, بازار لگایا گیا, لوگوں کو بلایا گیا, بابا فرید بھی آنے لگے. آنے کے بعد بابا فرید ہونے لگے. بادشاہ شمس الدین التمش بھی آ گئے. آپ رو رہے تھے. آپ نے سوچا کہ میں لوگوں کو کیا ایویڈنس دوں, ان سے ایسا ثبوت دوں کہ جس سے لوگ میرا یقین کر لیں کہ میں غلط نہیں ہوں, میں نے اس کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا. بار بار آپ انتظار کرنے لگے. آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. آپ نے سوچا کہ اس وقت میری مدد کوئی نہیں کرے گا, میری مدد اس وقت معین الدین حسن کریں گے, میری مدد معین الدین حسن کریں گے. کہاں دہلی اور کہاں اجمیر. جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا, آپ نے نگاہوں کو جھکایا, جھکا کر کہنے لگے المدد یا معین الدین حسن سنچری, المدد یا معین الدین حسن سنچری. ابھی پلکیں نہیں چپی تھی, اس سے پہلے غریب نواز حاضر ہو گئے. غریب نواز حاضر ہو گیا. حاضر ہونے کے بعد پوچھا بابا فرید میرے مرید بتاؤ کیسے مجھے بلایا, کیسے مجھے یاد کیا. بابا فرید کہتے ہیں حضور یہ خاتون نے مجھ پر بہتان لگایا ہے. کیا بہتان لگایا؟ پھر بابا فرید نے پورا قصہ سنایا. پورا قصہ سنانے کے بعد پھر جو ہے
فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا. غریب نواز جب حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. عصا لے کر غریب نواز نے جو ہے اس عصے سے اس خاتون کے پیٹ پر اشارہ کرتے ہوئے کہا بتا تو کس کا بچہ ہے. اس خاتون کے پیٹ کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا بتا تو کس کا بچہ ہے. وہ پیٹ کے اندر سے وہ بچہ کہتا ہے کہا اے غریب نواز یہ میری ماں جھوٹی ہے اور بابا فرید الدین اللہ کے سچے بندے ہیں. میری ماں جھوٹی ہے اور ان پر بہتان لگایا گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ کتنی بھی بڑی مشکل ہو پیر آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے. لیکن پھر ایمان آپ کا جو ہے امیر خسرو جیسا ہونا چاہیے. آپ کا ایمان بابا فرید جیسا ہونا چاہیے. آپ کا ایمان نظام الدین اولیاء جیسا ہونا چاہیے. تب جا کر کوئی آپ کو غریب نواز جیسا پیر ملے گا. تب جا کر آپ کی مدد کے لیے امیر خسرو نظام الدین اولیاء اور بابا فرید جیسے پیر ملیں گے. اس لیے یارو جتنا بھی ہو سکے اپنے پیر سے اپنا تعلق قریب کریں. اس لیے کہ نبی میں نے شروع میں ہی بتایا کہ پیر جو ہے آپ کو رسول اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے اور رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے پیر صاحب کی عزت رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کس میں غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ توسل سے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب